تھر سندھ کے اس وسیع و عریض تپتے اور پیاسے صحرا کو پکارا جاتا ہے جس پر قدرت تو کم مہربان ہے لیکن حاکمان وقت بھی مہربان نہیں۔ اس وسیع ترین صحرا میں کوئی نہری نظام موجود نہیں، جس کی وجہ سے اس وسیع و عریض صحرا میں پانی کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس صحرا کے باسیوں کی خوشی کا زمانہ صرف اور صرف بارشوں کا ہی موسم ہوتا ہے۔ بارشوں کے ایک موسم سے لے کر دوسرے موسم تک اس صحرا کے باسیوں کی زندگیوں کا جملہ دار و مدار صرف اور صرف بارش کے اسی پانی پر ہوتا ہے جسے وہ ذخیرہ کر کے سال بھر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس صحرا میں ہریالی بھی صرف بارشوں کے موسم میں ہی نظر آتی ہے، ورنہ سال بھر کا باقی جملہ عرصہ یہ وسیع و عریض علاقہ ایک ویران اور تپتا ہوا پیاسا صحرا ہی نظر آتا ہے جس کی زندگی انتہائی کٹھن اور دشوار ترین ہے۔ یہاں کی مقامی زبان میں ویران ترین بیابان کو بر پکارا جاتا ہے، اور تھر کے اس صحرا کے بارے میں ایک قدیم کہاوت بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ برسے تو تھر ورنہ بر ہی بر۔ عام دنوں میں جب بھی ناروں کے علاقہ جات سے اچھڑو تھر یا سنہری یا مٹیلے تھر کی جانب دونوں میں سے کسی بھی صحرا میں داخل ہوا جاتا ہے تو اچانک ہی منظرنامہ تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس جانب ہریالی و سیرابی اور اس جانب خشک و ویران صحرا، اور ہر جانب صرف پیاس ہی پیاس۔ یہاں ان دونوں صحراؤں میں ایک چیز سب سے نرالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں کی قدیم ترین ثقافت، روایات اور مذہبی رواداری آج بھی اپنی قدرتی اور اصل شکل میں اسی طرح موجود ہے۔ ننگر پارکر تھر کا وہ واحد چھوٹا سا شہر ہے جس میں کسی حد تک پینے کے پانی کی قلت نہیں، جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ کارہنجر پہاڑ سے جاری ہونے والے آبشاروں اور چشموں کا پانی یہاں موجود تالابوں اور ڈیموں میں جمع ہوتا رہتا ہے، جس سے یہاں کے لوگ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں۔ ننگر پارکر کے علاوہ پورے تھر کے لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار صرف اور صرف بارشوں کے پانی پر ہی ہوتا ہے جسے وہ سال بھر ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحرائے تھر میں ہر سو ویرانی اور پیاس ہی پیاس پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمیں اس وقت شدید ترین ذہنی و قلبی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا جب تھر کے مختلف علاقوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ تھرکول، اینگرو و دیگر پروجیکٹ میں کام کرنے والے غیر ملکی و غیر مقامی لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے پانی کی کئی ہیوی لائنوں کا ایک جال بچھایا جا چکا ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے پانی کی یہ لائنیں کیوں بچھائی گئی ہیں، بلکہ ہمارا سوال تو یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے پانی کی لائنوں کا اتنا بڑا جال بچھایا جا سکتا ہے تو پھر صدیوں سے پانی کے لیے تڑپتے ہوئے پیاسے مقامی لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے پانی کی ایسی ہی لائنیں کیوں نہیں بچھائی جا سکتی؟ یہ حاکمان وقت اور صاحب اقتدار لوگوں کی کارکردگی اور ان کی مقامی لوگوں کے ساتھ مخلصی پر ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جو ہر باز ضمیر اور روشن ضمیر انسان کرتا ہی رہے گا۔
سيدي تجلى